وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اور جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله کیا میں نے کہا تھا کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے معبود بناؤ اور میری ماں کو کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بناؤ اللہ کے سوا قال سبحانہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ کی ذات پاک ہے میں اپنی پاکی بیان کرتا ہوں ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق میرے لیے زیبا نہیں ہے کہ میں کہوں ایسی بات جس کا کہنے کا مجھے حق نہیں ان کنت قلته فقد علمت اگر میں اس بات کو کہتا ہوں تو آپ اس کو ضرور جانتے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا ہوں جو کچھ آپ کے جی میں انک انت علام الغیوب بے شک آپ غیبوں کے جاننے والے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم میں نے صرف وہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا یہ کہ عبادت کرو اللہ کی ربی وربکم جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اور میں ان پر نگراں رہا باخبر رہا جب تک میں ان میں رہا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو آپ ان پر نگہبان تھے وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اور آپ ہر چیز پر مطلع ہیں إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ اگر آپ ان کو سزا دیں بے شک وہ آپ کے بندے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے کہ جس دن لوگوں کی سچائی ان کو نفع دے گی صادقین کو سچوں کو صدقہم ان کی سچائی لہم جنات تجری من تحتها الانہار ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی خالدین فیہا ابدا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ذلك الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن اللہ کی سلطنت ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں وما فیہن جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وهو على كل شيء قدیر اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے گزشتہ تفسیر میں
बात सामने आई थी। कल हश्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला अव्वल से आखिर तक तमाम इंसानों को जमा फरमाएगा और अव्वलन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमा फरमा कर उनसे उनके उम्मती के बारे में पूछा जाएगा। उम्मत के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि उम्मतियों के बारे में उनके नबी से ही अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे। और जाहिर सी बात है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अंबिया होंगे वो सही जवाब देंगे। उस वक्त उम्मत बहुत घबराएगी क्योंकि इसे नाजुक वक्त में तमाम उम्मतियों को अपने अपने नबी पर भरोसा होगा कि वो मेरी शिफाअत करेंगे, जिसकी शिफाअत से इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिस्सलाम ही को जमा फरमाएंगे। और रिश्ता तफसीर में मिस्टर अपने बोलना ने फरमाया कि जिस दिन अल्लाह ताला रसूलों को जमा उनसे पूछेगा अल्लाह तुम लोगों ने उम्मतियों ने क्या जवाब दिया। उसके बाद तफसीर से अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, जिसकी तफसीर गुज़िश्ता हफ्ते में गुजरी। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की जो इनामात है, जो एहसानात है उनकी वालिदा पर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला उनको याद दिलाए कि ईसा मरियम के बेटे मेरे एहसान को याद करो। अल्लाह ने कहा मेरे एहसान को याद करो जो तुझ पर और तेरी वालिदा पर। उसके बाद पूरी तफसीर गुजरी ईसा अलैहिस्सलाम को क्या क्या मुआजिज़ात दिए गए और इसी तरीके से हव्वा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा है अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कैसी हिफाजत की और एक पाकीज़ा बेटा ईसा अलैहिस्सलाम दिया। और इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जितनी जो दलाइल थे, निशानियाँ थी, जो मुआजिज़ात थे, जो मुर्दों को जिंदा करना अल्लाह के हुक्म से, बीमारों को बर्स वालों को अल्लाह के हुक्म से ठीक कर देना, जो पैदाइशी नाबीना थे उन पर उनकी आंखों पर हाथ फेरने से वो ठीक हो जाना, ये सब चीज़ें तफसील से गुजरी गुज़िश्ता तफसीर। और फिर आसमान से दस्तरखान का नाज़िल होना, ये सारी तफसील गुजरी। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि ईसा ये बताओ, असल तो ये सवाल ईसा अलैहिस्सलाम से हो रहा है लेकिन उनकी नसारा ईसाइयों को सुनाने के लिए हो रहा है। जो ईसाई आज तक इसके कायल हैं, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माबूद मानते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा हैं उनको भी माबूद मानते हैं। अक़ीदा तस्लीस तीन खुदा हज़रत अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा, जो इनके अक़ाइद जो मानने वाले हैं उनको सुनाना मक़सूद है। अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे क्या तूने लोगों को ये कहा था कि मुझे और मेरी वालिदा को, ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी वालिदा को माबूद बनाओ अल्लाह को छोड़कर, क्या तुमने लोगों को ये हुक्म दिया था। जब ये बात अल्लाह तबारक व तआला जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम फौरन अपना अक़ीदा बयान करेंगे। और सुब्हानल्लाह, ये अपना अक़ीदा बयान करने की मैं इस अक़ीदे से बनी हूँ, अल्लाह आपकी ज़ात पाक है, आप शिर्क से, हर तरह के दुख और अयूब से, हर चीज़ से आप पाक है। जब खुद मेरा ये अक़ीदा है कि आप पाक हैं, शिर्क से भी पाक है, तो मैं कैसे शिर्क की दावत दे सकता हूँ। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसकी वज़ाहत कर रहे हैं, मा यक़ूलु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़, मेरे लिए ये ज़ेबा नहीं है, मुझे ये मुनासिब ही नहीं मेरे लिए कि जिस बात के कहने का मुझे कोई हक़ नहीं है उसको मैं कैसे कहूँ। ये मेरे कहने का हक़ ही नहीं है, ये मेरे लिए मुनासिब भी नहीं है कि जो कहने का मुझे हक़ नहीं है उसको मैं बोलूँ। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि आप तो अल्लाहुल ग़यूब हैं, आप हर चीज़ जानने वाले। इंसान के दिलों में एक खटक, एक ख्याल, एक बात कोई पैदा होती है, जो बात अभी ज़बान से निकली भी नहीं है, अल्लाह उससे भी बाखबर है, अलीमुन बिज़ाति सुदूर है। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह अगर मैं कहा होगा तो आप ज़रूर जाओ। अगर मैं ये लोगों से ही कहा होगा कि मुझे माबूद बनाओ, मेरी वालिदा को माबूद बनाओ अल्लाह को छोड़कर, अगर मैं कहा होगा तो आप तो ज़रूर जानते। क्यों? अल्लाहुल ग़यूब है, आप ग़ैबों को जानने वाले हैं। इधर ही दे इन्नका ताअलमु मा फ़ी नफ़्सी व ला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक, इनके अगर मैं कहा होगा इसको फ़क़द अलिमता, आप ज़रूर जानते। क्यों? ताअलमु मा फ़ी नफ़्सी, आप जानते हैं जो कुछ मेरे ख्याल में है, जो कुछ मेरे जी में है उससे आप बाखबर हैं, और आपके दिल में, आपकी जो जी में उससे भी बाखबर, मैं उससे मैं नहीं जानता। आगे बढ़ा इन्नका अंता अल्लाहुल ग़यूब, बेशक आप ग़ैबों के जानने वाले। जब अल्लाह तबारक व तआला तमाम ग़ैबों को जानने वाले हैं, कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं है,
سے برات کر دیں گے. ان کی امتیوں کو عیسائیوں کو سنانا مقصود ہے کہ دیکھو تم جو دعویٰ کرتے تھے دنیا میں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہے، خود وہی پیغمبر جو تمہارے جو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تمہارے عقیدے سے وہ اپنی برات کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی برات کا اظہار کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ سے اس سے برات کا اظہار فرما دیں گے. اس کے بعد آگے تفصیل بتا رہے کہ اللہ میں نے صرف وہی کی، میں نے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا میں نے وہی کہا، اسی کی دعوت دی، اسی وہی بات میں نے لوگوں کو بتایا. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم، کہ میں نے نہیں کہا مگر جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، جس کے کہنے کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے میں نے صرف وہی کہا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. اور وہ بات کیا ہے؟ میں نے کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معبود بناؤ، میری والدہ کو معبود بناؤ، نہیں. ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. آگے اور بتا فرمایا ربی، جو خود میرا رب ہے، میں جو خود میرا رب ہے، جس کی خود میں عبادت کرتا ہوں، اس کی جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ربی وربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان میں رہا، عیسائیوں کے درمیان میں جب تک میں رہا، اس وقت تک میں اس پر نگراں کہ اللہ کی بات بولو کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور میں بھی اللہ کی بات کر رہا ہوں، اور میں نے اپنی معبود بنانے کی، اپنے والدہ کی معبود بنانے کی دعوت دی. فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دے دی، كنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی ان پر نگراں. فلما توفیتنی، وفات دے دی، یہ جو بات جس کی نقل ہو رہی ہے یہ حشر کے میدان میں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آ چکے ہوں گے، آ کر کے ان کی وفات ہو چکی ہوگی اور پھر وہ انتقال کر چکے. اللہ نے فرمایا فلما توفیتنی، باقی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقائد ہے ان کی تفسیر پہلے تفسیر میں گزر چکی ہے. کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر انہیں اٹھایا، اور پھر 20 حدیث میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی جانب اٹھائے گئے ہیں، قیامت کے قریب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، جب تک میں تم میں موجود رہا، میں ان پر نگراں رہا، ان کی دیکھ بھال کرتا رہا، اور اس کے بعد جب میری وفات ہو گئی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگراں ہیں. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز پر باخبر، ہر چیز سے باخبر. آگے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان تعذبهم، آگے کے جو لوگ گمراہ ہوئے، جنہوں نے مجھے معبود بنایا، میری والدہ کو معبود بنایا، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر آپ ان کو سزا دیں، فإنهم عبادك، تو وہ آپ کے بندے ہیں. وإن تغفر لهم، اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو بے شک آپ زبردست ہیں اور حکمت والے. اس سے یہ نہ سمجھ لیں مشرکوں کی مغفرت ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف دوسری جگہ پر فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کے علاوہ. تو اسی لیے اللہ یہاں پہ آپ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اگر ان کو معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں. ایسا نہیں کہ آپ عاجز ہیں، آپ سزا دینا چاہیں وہ آپ کی سزا سے بچ جائے، نہیں، آپ زبردست ہیں. اگر آپ سزا دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، آپ سزا دے سکتے ہیں. ایسا نہیں آپ معاف کر رہے ہیں کسی کمزوری کی وجہ سے، آپ عاجز کی وجہ سے، عاجز کی وجہ سے نہیں، آپ قادر ہیں. لیکن اگر معاف کر رہے ہیں تو آگے فرمایا الحکیم، کہ آپ کیا ہیں حکمت والے. اگر آپ معاف کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ حکمت پر مبنی ہوگی، اور اگر معاف بھی کرتے سزا بھی دیتے ہیں تو یہ عین بھی انصاف ہوگا، یہ عین انصاف ہوگا. اسی یہاں پہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، انت غفور رحیم، انت غفور رحیم، کیونکہ قیامت میں مشرکوں کی مغفرت نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ زبردست ہیں اور ہر چیز پر طاقت و قوت کے مالک ہیں. اگر آپ سزا دیتے ہیں تو بھی عین انصاف ہے، اور اگر آپ معاف کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کسی حکمت پر بنتا ہے. یہ جو آیت ہے یہ بہت ہی دور پر امام نے بات ہے. ایک دفعہ روایت میں حضرت موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات یہی آیت پڑھتے ہیں.
رکوع میں یہ آیت پڑھتے تھے، سجدے میں گئے تو یہ آیت پڑھتے ہیں، تو آتے ہیں وہی کرتے ہیں، اگر آپ کو سزا دے تو آپ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پوری رات کسی کی تلاوت کرتے رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ آیت پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، اللہم امتی، کہ اللہ میری امت پر کرو، میری امت پر نظر کرم فرما، میری امت پر نظر کرم فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ رو رہے تھے، اللہ نے رونے کی وجہ دریافت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں بیان فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا اس کو شفاعت نصیب۔ اور ایک بات روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آسمان کی جانب دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ کو راضی ہو جائیں گے، ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ، آپ کا رب آپ کو راضی کر دے۔ اور بہت ساری حدیث میں ہے، بخاری میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بکری کا دست اگلے حصے کا جو گوشت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے توڑ کر کھانے لگے اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں سردار تمام لوگ، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع فرمائے گا چٹیت میدان میں، تو جمع فرمائے گا تاکہ ہر ایک کی بات کہہ سکے اور سنی جا سکے اس کی بات، اور سورج بالکل قریب آ جائے گا۔ ابھی صاحب کتاب شروع لی، لوگ بہار ہو جائیں گے۔ سب لوگ سب سے پہلے مختصر کر کے بتاتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سفارش کی درخواست دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائے کہ جتنا غضب میں نے اللہ تعالیٰ کو آج دیکھا ہے خطرناک حالت میں اس سے پہلے کبھی نہیں، خود میرا کیا ہوگا؟ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ تم اس درخت کا پھل مت کھانا، میں خود جو ہے میں نے اس درخت کا پھل کھایا ہے، اس لیے تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، دیگر انبیاء کے پاس آئیں گے، اخیر میں سب لوگوں کے کہنے پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اخیر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ تشریف لائیں گے سفارش کی۔ روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے اوپر نیچے میں سجدہ فرمائیں، اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ جب تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوا جب تک میری ایک امتی بھی جہنم میں ہو۔ اللہ یہ آیت نازل جو رب کا پتہ تھا کہ آپ کا رب جو ہے آپ کو راضی کر دے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، بلکہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں جب تک میرے ایک بھی امتی جو ہے جہنم میں، بشرطے کہ وہ مشرک ہو، کیونکہ اگر شرک میں مبتلا ہو گیا، عقائد شرک کیا ہے، اسی لیے آج زور دیا جاتا ہے بار یہ سب رسمیں مت کرو، یہ سب عقائد مت رکھو، عقائد کو درست کرو۔ اگر عقیدہ ایمان بچا کر کے لے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، لیکن اگر ایمان ہی ہم بچا کر کے نہیں جا سکے، اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکے، اور کسی نہ کسی طرح اگر شرکیہ عقائد میں شرکیہ کام میں ہم مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں نصیب نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر کتنا احسان ہے کہ اپنی امتی کے غم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات رات میں آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کا کرو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تو اس میں ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر ہوں، انتظار کرو۔ کون انتظار کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ کر دوسری امتوں دوسرے انبیاء کے اوپر فخر کروں گا، ان سے لوگوں کی تعداد ان کی امتیوں کی تعداد ان کو کم ہوگی، مختصر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت سے ان کی امتی ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، دیکھو میرا چہرہ کالا ہے، فلا تصوّدوا وجہی، میرے چہرے کو سیاہ مت کرنا برے اعمال کر کے، میرے جانے کے بعد بددینی میں پڑھ کر کے، غلط عقائد میں پڑھ کر کے، غلط اعمال میں پڑھ کر کے، فلا تصوّدوا وجہی، میرے چہرے کو رسوا مت کرنا۔ چہرہ کالا کب پڑتا ہے؟ جب کوئی ذلیل ہوتا ہے، جب کوئی رسوا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امتیوں کو یہ پیغام دیا مسلمانوں کو، میرے چہرے کو سیاہ مت کرنا۔ آگے فرمایا خبردار
اور کچھ لوگوں کو مجھ سے الگ کر دیا جائے گا، چھاٹ کر کے فرشتے الگ کر دیں گے. میں کہوں گا انہیں کہاں لے کر کے جا رہے ہو، یہ تو میرے ساتھی ہیں. فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم آج کے بعد انہوں نے دین میں کتنے تبدیلیاں کی، کتنے بدعمالی میں مبتلا ہو گئے، بدعات میں مبتلا ہو گئے، خرافات میں، رسومات میں مبتلا ہو گئے. آپ کو نہیں معلوم، ان کو الگ کر دیا جائے گا، حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا. لہٰذا اپنے ایمان کی فکر کریں، عقائد کو درست کریں. آج بہت فتنوں کا دور ہے، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں تو دیکھ ہی رہے، ہر شخص اس سے واقف ہے. قیامت کے دن دجال کے متعلق لکھا ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا نا، کبھی ہم لوگ تصور بھی نہیں کیے تھے کہ بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ یہ مرتد ہو جائے گی، اسلام کو چھوڑ کر چلی جائے گی، وہ بھی غیر مسلم کے ساتھ. ایسا کبھی ہم لوگ سوچتے بھی نہیں آج سے چند سال پہلے. قیامت میں جب دجال آئے گا تو ایک کتابوں میں لکھا ہے روایتوں کے حوالے سے، جو دیندار لوگ ہوں گے اپنی عورتوں کو جانوروں کی طرح باندھنے پر مجبور ہو جائیں گے، گھروں کے اندر قید کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دجال کے ساتھ جا کر دیں. یہ اسی کا نظارہ ہے کہ آج ہمارے خود اولاد، ہماری بیٹیاں، ہمارے بہنیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. کتنی ایک بہت ہی قریبی اور معتمد شخص کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ باضابطہ دلیہ کے جو ہوٹلوں میں جو رجسٹر ہیں، قریبی رشتہ، ان کے دوستی ہیں، بہت تعلق انہوں نے دکھایا کہ آپ دیکھیے یہ آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی ہے، نام ہے، مسلم لڑکیاں ہیں، اگر مسلم لڑکیاں. آپ خود سمجھ سکتے ہیں آگے کیا ہوگا جب یہ اپنے ایمان کی فکر کریں، آنے والی نسلوں کے بھی ایمان کی فکر کریں. اپنی بچی کی ہم فکر نہ کر سکیں تو آنے والی نسلوں کو ہم کیا دیں گے؟ اگر یہ دین ہم تک اگر نہ پہنچتا، ہمارے صحابہ اور ہمارے تابعین بزرگان دین، ہمارے جو آباء و اجداد ہے، اگر وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے اس میں خیانت کر کے اس امانت کو ہم تک نہ پہنچانے کے لیے دین آج ہم تک نہیں پہنچتا، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں. ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی یہ فرض ہے. جب قیامت میں پوچھ ہوگا، سوال ہوگا تعلیم کے بارے میں، تربیت کے بارے میں. کسی نے کیا کہا ہے کہ اگر ایمان کی حفاظت کے لیے جاہل بھی رہنا پڑے تو جاہل. قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ کتنا پڑھ کر کیا، کون کون سی ڈگریاں حاصل کر رہا ہے. ایمان کے مطابق ضرور پوچھو، جسے خیال کرنے کی ضرورت ہے. بہت ہی برا حال ہے اپنے یہاں سے بہت برا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا تھا اگر ایمان بچا کر کے لے کے جاتے ہیں تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں گے. اعمال تو ہمارے ویسے ہے نہیں کہ اپنے اعمال کے بلبوتے پر ہم جنت کے دعوے دار ہو جائیں. اور اللہ تعالی یوم یقوم الصادقین صدقوا، اللہ تعالی فرمائے کہ یہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، جو اپنے ایمان میں سچے ہیں. ہم لوگ ایمان میں کیسے؟ سب سے پہلی چیز ہمارا ایمان، ہم اپنے ایمان کے اعتراف سے سچے ہو، جو ہماری زبان پر ہے وہی ہمارے دل میں بھی ہو، اور وہی چیز ہے کہ ہمارے عقیدہ ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل کشا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، اذان ہوتی ہے نماز نہیں پڑھتے. ہمارا اعتماد کس کے اوپر؟ ملازمت کے اوپر ہے، دکان کے اوپر ہے، روزہ وہی کرتے ہیں. یہ سچائی نہیں ہے، خیال یہ سچائی نہیں ہے اپنے ایمان کے ساتھ. آپ اپنے ایمان کے ساتھ سچائی کا مظاہرہ نہیں کر رہے. جب پریشانی آتی ہے کہیں بابا کے پاس، کہیں قبر کے پاس، کہیں کسی پیر کے پاس، کہاں کہاں دوڑتے رہتے ہیں، الٹے سیدھے اعمال کرتے رہتے ہیں. یہ اپنے ایمان کے ساتھ سچائی نہیں ہے، اس سچائی کا مظاہرہ نہیں. جو اپنے ایمان میں سچائی ہے اور ہر ایک معاملات میں، لوگوں سے بات چیت میں، عہد و پیمان میں، لین دین میں جو سچائی ہو، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن کی سچائی نفع دے گی کہ ان کو جنت ایسے بابوں میں ہوں گے. ایسے بابا کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گے تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور یہ جو ٹھکانہ ملے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا، کیونکہ جو آگے کی جو زندگی ہے، جنت کی اور جہنم کی جو زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. یہی بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی یہی کامیابی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیاب کرے. آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، یہ زمین و آسمان کی سلطنت، جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کے جو اللہ مالک ہے. ہم سب سے مالک اللہ کی ذات ہے. لہٰذا اپنی زندگی کو، مختصر سی زندگی کو اللہ کی اطاعت و بندگی کرتے ہوئے بجائے شیاطین کے نقش قدم پر چلنے سے بچے، گناہوں سے بچے، اپنے ایمان کی فکر کرے، آنے والی نسلوں کی، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ پہلے سورے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ مائدہ پورا ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے سورہ انعام کے